لکھتے ہیں یدل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، جمیع ما تعلق بالقرآن، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر روتے تھے کہ اللہ نے کام مجھے بہت اونچا دیا اور لوگ بہت چل رہے ہیں، اب میں اس کو قبول کیسے کروں؟ اور ایک قصہ سناؤں، ابھی ہمارا کچھ مہینے پہلے ہمارا سفر ہوا تھا، عمرے کے لیے گیا تھا میں، تو وہاں مفتی تقی عثمانی ملے تھے، اتفاق سے ملاقات ہو گئی حرم شریف میں، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ بھی ہم یہاں قریب ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، اگر ہمارے پاس تھوڑی دیر آ کر خود بیٹھ جاؤ تو مذاکرہ کریں گے۔ تو انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی، انہوں نے ہم گئے وہاں تو مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال بس مرض الوفات میں تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو مفتی شفیع یعنی مفتی تقی عثمانی کے والد یہ جو ہے ملاقات کے لیے گئے، خادم نے کہا کہ حضرت آرام کر رہے ہیں، تو مفتی شفیع نے کہا بھی میرا سلام کہہ دینا اور کہنا بھی میں ملاقات کے لیے آیا تھا، اللہ آپ کو شفا دے، آپ کی عمر برکت دے، یہ کہہ کر مفتی شفیع صاحب مرکز سے نکلے۔ یہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھی کوئی آیا تھا؟ کوئی آیا تھا؟ تو کہا ہاں مفتی شفیع تشریف لائے تھے۔ کہاں ہے؟ یہ بڑے آدمی ہو، کہاں ہے؟ ان کا بھی وہ تو چلے گئے، ڈھونڈو ڈھونڈو، تم عجیب لوگ ہو، اتنا بڑا آدمی آیا مرکز میں اور تم نے جو ہے ایسے اسے چلتا کر دیا، بلاؤ بلاؤ۔ تو مفتی شفیع مفتی تقی صاحب فرماتے تھے کہ مفتی شفیع جو ہے وہ بس اسٹینڈ پر بس کے انتظار میں کھڑے تھے، ساتھی بلا کر لائے، حضرت بلا رہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھی مجھے بٹھاؤ، بٹھایا، مفتی جی آپ آئے، ملے بغیر چلے گئے، یوں کہ حضرت آپ آرام فرما رہے تھے، بیمار آدمی کا خیال رکھنا تو بہت ضروری ہے، اس لیے پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں کہی، یہ مفتی تقی عثمانی نے مجھے سنایا ابھی کچھ دنوں پہلے۔ ایک بات یہ کہی کہ مفتی صاحب میرا ایک کام بہت بڑھ رہا ہے اور تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تیزی کے ساتھ، ہوا کی طرح، بس ہوا کے رخ پر، جس طرف بھی جماعتیں چلے جاوے کام کر کے آتی ہیں، جماعتوں کو نکال کے آتی ہیں، بس مجھے خالی دو ڈر لگ رہے ہیں، یہ انتقال سے پہلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مجھے دو ڈر لگ رہے ہیں، اور وہ دو ڈر یہ لگ رہے ہیں کہ کہیں میرے کام کے ساتھ علماء کا ساتھ نہیں ہوگا اور ربانی علماء نہیں ہوں گے، تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں میرا یہ کام جہالت کی طرف پلٹا نہ کھا جائے۔ یہ انتقال سے پہلے کہہ رہے ہیں، یعنی میرے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، حرم شریف میں جب انہوں نے بات کہی، انہوں نے کہا کہ کہیں میرا یہ کام جو جہالت کی طرف پلٹا نہ کھا جائے، مجھے تو یہ خطرہ لگ رہا ہے۔ اور دوسرا خطرہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں استدراج نہ ہو۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے، کام اس کا پھیل بھی رہا ہے، تو کبھی ایسا نہ ہو کہ وہاں سے تو قبول نہیں ہے اور پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ڈھیل، کہیں استدراج نہ ہو، کہیں میری پکڑ کا ذریعہ نہ بنے یہ کام۔ اللہ میں کام کر رہا ہوں بہت سنبھل کر، لوگوں کو نکال بھی رہا ہوں، سمجھا بھی رہا ہوں، سب کر رہا ہوں، لیکن کبھی جو ہے یعنی میری پکڑ کا ذریعہ نہ بنے یہ کام، کہ کہیں میں اس کام کی ناقدری نہ کروں۔ تو مولانا شفیع صاحب نے جواب دیا، یہ کہا کہ حضرت آپ استدراج کی فکر تو نہ کریں، استدراج نہیں ہے، یہ پکڑ کے لیے نہیں ہے۔ کیا دلیل یہ کہ جو آدمی اندھادھن اس کام میں چلتا ہے تو اسے اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو تو اللہ کا ڈر ہے، آپ اللہ کا ڈر رہے ہو کہ کہیں میرے پکڑ نہ ہو، کہیں میرے پکڑ نہ ہو، یہ ڈرنا ہی قبولیت کی علامت ہے۔ تو ہمارے اس کام میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ڈرتے رہیں اور کرتے رہیں۔ ہمارے کام میں کسی کی تنقید نہیں ہے، کسی کی تنقیص نہیں، کسی کی تنقید نہیں، علماء کا احترام ہو ہمارے یہاں،
شورا کا احترام ہو، مشورے کا احترام. ہمارے یہاں مشورے کا بہت اہتمام ہوتا ہے. ہم مسجد میں مرکز میں بیٹھتے ہیں، مشورے میں 1 گھنٹے میں ساری دنیا کے مشورے کر لیتے ہیں. 1 گھنٹہ. انا برابر میں گھڑی دیکھتا ہوں کہ میں 9:30 بجے داخل ہوتے ہیں اور 9:45 بجے جیسے مشورہ شروع ہوا، سارے ساتھی آ گئے، 11:15 بجے تک جو ہے اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں. اور گھر والوں کو کہہ دیتے ہیں 11 بجے چائے بھیج دینا ہے. 11 بجے چائے بھی آ جاتی ہے، لیکن کوئی جھنجٹ نہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں. اس کے لیے اس کام کو صفات سے کرنا. اللہ سے صفات مانگو چپکے چپکے کہ اللہ مجھے صفات دے، مجھے صفات